جینے کا ہنر رکھتا ہوں شہر قاتل میں، جینے کا ہنر رکھتا ہوں. ارے میں مسلمان ہوں، ذرا جھوم کر بول دو. ڈر تو نہیں رہے آپ؟ ارے ڈرے وہ جس کو زمین پر بھروسہ ہو، ڈرے وہ جس کو دولت پہ بھروسہ ہو، ڈرے وہ جس کو عمارت پہ بھروسہ ہو، ڈرے وہ جس کو زکات، ڈرے وہ جس کو جائیداد پہ بھروسہ ہو، ڈرے وہ جس کو طاقت پر بھروسہ ہو، ڈرے وہ جس کو طاقت پر بھروسہ ہو، ڈرے وہ جسے طاقت پر بھروسہ ہو. ہم غریب نواز کے دیوانے نہیں ڈریں گے، ہمیں دولت پہ بھروسہ نہیں، رحمت للعالمین پر بھروسہ ہے، عطائے کائنات پر بھروسہ ہے. شہر قاتل میں جینے کا ہنر رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مرنے کا جگر رکھتا ہوں. ذرا جھوم کر بول دیجیے، میں مسلمان ہوں، مرنے کا جگر رکھتا ہوں. آج پوری دنیا میں ہلچل ہے، خصوصیت کے ساتھ بھارت میں ایک سے کناسب پیدا ہو گئے. کوئی کہتا ہے بھارت چھوڑو، کوئی کہتا ہے ہندوستان چھوڑو، پاکستان چلا جاؤ. ارے اس بھارت میں بڑے بڑے ظالم آئے، ہم جوگیوں مورگے سے نہیں کرتے. ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. سرکار خواجہ غریب نواز کہ ہم غلام ہیں، ڈرے وہ جو تخت پر بھروسہ کیا کرتا ہے. شہر قاتل میں جینے کا ہنر رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مرنے کا جگر رکھتا ہوں. اور وہ خدائی ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں. ذرا جھوم کر بول دو، وہ خدائی ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں. ارے ہم حسینی ہیں، مرنے کا ہنر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، ہم حسینی ہیں، مرنے کا ہنر رکھتے ہیں. حضرات جانتے ہو ایصال ثواب کیا ہے؟ ذرا جھوم کر بول دو. ایصال ثواب بڑا وہ نیک بیٹا ہے جو اپنی ماں کا ایصال ثواب کیا کرتا ہے. وہ اولاد، وہ بیٹے بہت اچھے جو ماں باپ کا ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ماں وہ دولت ہے جو بازاروں میں نہیں بکتی. ماں وہ انمول ہیرا ہے جسے خریدا اور بیچا نہیں جاتا. ماں وہ پونجی ہے کہ نماز اور روزہ، حج و زکات، عبادتوں کا انبار، یہ سب کچھ موجود ہے، مگر محشر میں ایک طرف کھڑے نمازی کھڑا، حاجی کھڑا، عبادت گزار کھڑا، تقوی شیار کھڑا، نمازی کھڑا، ایک اجرئی دس کرنے والا بھی کھڑا، عالم ہے وہ بھی کھڑا، مجاہد ہے وہ بھی کھڑا، مفکر ہے وہ بھی کھڑا. جانے والے جنت میں جا رہے ہیں اور یہ کھڑے. رب نے کہا ہے میرے فرشتوں انہیں روکو. فرشتے کریں مولا نمازی ہے پھر بھی روکو. ذرا سن کر بولو. حاجی ہے پھر بھی روکو. عبادت گزار ہے پھر بھی روکو. تقوی شیار ہے پھر بھی روکو. رب فرماتا ہے فرشتوں روکو.
پہلے یہ دیکھو کہ ان کے ماں باپ کہاں. ذرا جھوم کر بول دو, ذرا لہک کر بولو یا رسول اللہ. فرشتوں ان کے نام اعمال میں دیکھو, نماز ہے, ہاں پروردگار ہے, روزہ ہے, ہاں مولا ہے, حج ہے, ہاں پروردگار ہے, زکات ہے, ہاں پروردگار ہے, تسبیح ہے, ہاں پروردگار ہے, تحلیل ہے, ہاں میرے مولا تحلیل کی ہے, تقدیس ہے, ہاں میرے مولا تقدیس کی ہے, غریبوں کا مدد ہے, غریبوں کی بھلائی ہے, نیکی ہے, عبادت ہے, تقویٰ ہے, سجدہ ہے. رب فرماتا دیکھ ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں. ذرا سن کر بول دو, لہک کر بولو یا رسول اللہ. رب فرماتا ہے فرشتوں ذرا کمپیوٹر میں دیکھ کس کے ماں باپ کی محبت اس کے ہے کہ نہیں. ماں باپ کھڑے ہو گئے, اب نمازی بھی کھڑا ہے, روزے دار بھی کھڑا ہے, حاجی بھی کھڑا ہے, زکات دینے والا بھی کھڑا ہے. جب ماں باپ جس بیٹے کو دیکھ کر مسکرا گئے وہ حاجی جنت میں چلا گیا, اور ماں باپ نے جب سے چہرہ پھینک لیا اسے سیدھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. میرے محترم کیا مطلب, یہ ماں باپ وہ ہے جو تیرے تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. ذرا سن کر بولو, یہ ماں باپ وہ ہے جو تجھے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ ماں باپ وہ ہے جن کا چہرہ دیکھو تو حفاظت ہے. یہ ماں باپ وہ ہے جن کی خدمت کرو تو حفاظت ہے. یہ ماں باپ وہ ہے جو راضی ہو جائے تو غریب نواز راضی ہو جائے. یہ ماں باپ وہ ہے جو مسکراتے ہیں تو خدا کی رحمت سے مسکرا جائے. میرے محترم یاد رکھو, ایک شخص کو میں نے دیکھا اجمیر کی دھرتی پر, اجمیر کی زمین پر ہے, 5,000 روپیہ کی چادر لیے ہوئے غریب نواز کی تحلیل پر جا رہا ہے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مولانا یہی 5,000 کی چادر ہم نے احمد رضا کی قدرت پر چڑھایا, یہی 5,000 کی چادر ہم نے دلی کے نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں چڑھایا. اب میں خواجہ غریب نواز کے دربار میں چل رہا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا ہے, تو بہت نیک ہے, تو بہت بڑا سنی ہے, تو بہت بڑا سنی ہے. غریب نواز کے روزے پر 5,000 کا چادر چڑھا رہے ہو, اپنی ایمانداری کر ہی رہا. جب پیچھے سے ایک شخص نے میرے کاموں کو پوچھا, اعجاز احمد رضوی سنبھل جائیے, جس کی تعریف کر رہے ہو 5,000 کی چادر دے کر تعریف کرنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا باپ گاؤں میں ایک لنگی کے لیے روتا ہے, ٹھنڈک میں اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں, باہر 5,000 کی چادر, ماں باپ کو سونے کے لیے چارپائی نہیں چٹائی, اور بزرگوں کی بارگاہ میں اتنی لمبی چادر. میں نے کہا سن, اگر غریب نواز کو راضی کرنا ہے, محبوب الہی کو راضی کرنا ہے, گھر چلا جائے, پہلے اس بوڑھی ماں کے سر کے اوپر دبی چادر ڈالا. گھر چلا جاؤ, پہلے باپ کو راضی کر لے. اگر کمیٹا میں تیرا بڑھاپا, تیری بوڑھی ماں تیری خدمت سے مسکرا گئے تو اجمیر میں غریب نواز بھی مسکرا جائیں گے, بغداد میں غوث اعظم بھی مسکرا جائیں گے, کربلا میں حسین بھی تجھے دعائیں دیں گے, نجف میں مولا علی بھی تیرے لیے دعائیں کریں گے. ماں باپ کی خدمت کرو. ایک شخص تھا جس کی آنکھ میں روشنی نہیں تھی, توجہ چاہیے, آنکھ میں روشنی نہیں تھی. بڑے بڑے حکیموں کے دروازہ کھٹکھٹایا, بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا,
کہیں علاج نہ ہوا. کسی نے کہا راچی جاؤ وہاں پی گیا, کسی نے کہا پٹنہ جاؤ وہاں گیا, کسی نے کہا چنئی جاؤ وہاں پی گیا, کسی نے کہا لندن جاؤ وہاں پی گیا, کسی نے کہا امریکہ جاؤ وہاں پی گیا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا, مگر اس کی آنکھ میں روشنی نہیں آئی. علاج کر کے جب گیا ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. ذرا جھوم کر بولو, لہک کر بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ملاقات ہونے کے بعد وہ کرتا ہے حضور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کر کے ختم کا میں میری آنکھوں میں روشنی نہیں آتی. کوئی طریقہ ہے تو بتائیے نا, کوئی علاج ہے تو بتائیے نا, کوئی صورت ہے تو بتائیے نا. تو صلی اللہ والے نے کہا چلے جاؤ, بغداد کی سرزمین پر حضرت بایزید بستامی ہے. اللہ والوں کی تربت پر مسائل چٹکی میں حل ہو جائے. حضرت بایزید بستامی کے پاس حضور طبیبوں کا دروازہ کھٹکھٹا لیا, حکیموں کا دروازہ کھٹکھٹا لیا, بڑے بڑے ہاسپٹل میں چلا گیا, علاج کراتے تھکا. سرکار میری آنکھوں میں روشنی نہیں آ رہی ہے, کوئی حل تو نکال دو, کوئی علاج تو بتا دو کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. حضرت بایزید بستامی نے اب اسے طبیب کے پاس نہیں بھیجا, حکیم کے پاس نہیں بھیجا, ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا. اب بایزید بستامی ہاسپٹل نہیں بھیجتے, بڑے بڑے شہروں میں نہیں بھیجتے. کہتے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے. بولو یا رسول اللہ, تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے. اس نے کہا حضور ماں ہے, ماں ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے تھے ایک کام کر, لندن جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سن کر بولو, افریقہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے, حکیموں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں تمہاری زندہ ہے. ہاں حضور زندہ ہے. کہا ایک کام کر, گھر چلا جا اور گھر جانے کے بعد وضو کرنا. وضو کرنے کے بعد جب دیکھنا کہ ماں آرام کر رہی ہے تو آرام کر رہی ہے تو ماں کے قدموں کی طرف بیٹھ جانا, اور جب ماں نیند سے سو جائے تو ماں کے تلوے میں اپنی آنکھوں کو ملنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مولانا اعجاز احمد رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماں کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو مت کرنا, ماں کی آنکھوں کو ماں کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو لگانا, ماں کے تلوے سے اپنی آنکھیں مت کرنا, ماں کے تلوے سے اپنی آنکھوں کو مت کرنا, اور مت کرتے رہنا. اس وقت تک کرتے رہنا جب تک تیری ماں کی آنکھ نہ کھل جائے. اس وقت تک ماں کے تلوے سے اپنی آنکھوں کو مت کرتے رہنا جب تک تیری ماں بیدار نہ ہو جائے. تیری ماں بیدار نہ ہو جائے. گرانا رونا, تیرے آنسو ماں کے تلووں میں بھیگنا چاہیے, مگر تیرے آنسوؤں کی ٹھنڈک سے جب تیری ماں کی آنکھ کھل جائے تو کہنا ماں. جھوٹ میں بول دیجیے, کہنا میری ماں. اب سب جگہ تک آ چکے ماں, سارے حکیموں کے دروازے کھٹکھٹا چکے ماں. اب کوئی یاور اور مددگار نہیں ہے ماں. ایک کام باقی ہے ماں, تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے. بول دو ماں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے. ماں نے جب اپنے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو دیکھے, ماں نے جب اپنے بیٹے کو کبھی کا تعبیر دیکھا, ماں نے جب اپنے بیٹے کے چہرے پر رنجیدگی دیکھی, ماں جب اپنے بیٹے کو پریشان دیکھی تو ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کر کہتی ہے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کو پالا
ہوتا، ابھی ماں کا ہاتھ دعا کے لیے جو اٹھا تھا وہ نیچے بھی نہیں ہوا کہ فوراً اس کی آنکھ میں روشنی آ گئی۔ یہ ہے ماں کی دعاؤں کا اثر۔ لیکن مسلمانوں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ ہم تو ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے کہ مولانا یہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جس محفل میں جاتے ہو، جس ٹاپک کو اٹھاتے ہو، جس موضوع پہ تقریر کرتے ہو، سب میں نبی کا ذکر کرتے ہو۔ ذرا سبحان اللہ، موت کی محفل تو نبی کا ذکر، گھر کسی گھر بنایا تو نبی کا ذکر، اولاد پیدا ہوئی تو نبی کا ذکر، موت ہو تو نبی کا ذکر، حج سے بولو تو نبی نبی، زکات سے بولو تو نبی نبی، کلمہ سے بولو تو نبی نبی، ایمان سے بولو تو نبی نبی۔ ارے موضوع موسم کچھ بھی ہو نبی نبی۔ ارے حج کا موضوع ہو، ٹاپک ہو حج کا تو حج پہ بولو، ٹاپک ہو نماز کا تو نماز پہ بولو، ٹاپک ہو زکات کا تو زکات پہ بولو، ٹاپک کچھ بھی ہو نبی نبی۔ ذرا چھوڑ کر بولو۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں ڈاکٹری کرتا ہوں۔ میں نے کہا تب تو مجھ کو آپ کو سمجھانے میں بڑی آسانی ہو۔ اس نے کہا مولانا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ڈاکٹری آپ کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ ڈاکٹر ہے؟ کہا ہے۔ آپ پریکٹس کرتے ہیں؟ ہاں۔ تو بخار میں آپ کون سی دوا دیتے ہیں؟ تو کہا پیراسیٹامول۔ میں نے کہا اکیلے دوائی دیتے ہیں یا اور کوئی دوا؟ تو اس نے کہا کہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کمر درد ہو تو کون سی دوا؟ یہ دوا اکیلے؟ کہا نو، ساتھ میں اینٹی بائیوٹک۔ بدن میں درد ہو تو یہ دوا؟ اکیلی دوا دیتے ہو؟ نہیں، ساتھ میں اینٹی بائیوٹک۔ میں نے کہا آنکھ میں درد ہو تو آنکھ کی دوا دو، اینٹی بائیوٹک کیوں؟ توجہ چاہوں گا۔ کہا مولانا آپ مدرسے کے بیٹے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تم کالج کی اولاد ہو، تم تو بتاؤ کہ اینٹی بائیوٹک کیوں دیتے ہو؟ ارے ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج جہالت اس قدر ہے کہ ایک مولانا صاحب ضدی مولانا تھے، لڑکے کو پکڑا، کہا بول وضو میں کتنا فرض ہے؟ تو اس نے سوچا کہ مولانا بہت ضدی ہے، کم میں تو مانے گا نہیں۔ اس نے کہا کہ وضو میں 12 فرض ہے۔ 12 فرض ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا صاحب غلطی سے بولا گیا تھا، 12 نہیں 24 فرض ہے۔ تو ادھر ایک پیچھے سے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا۔ پھر مولانا نے کہا 24 فرض ہے؟ کہا نہیں مولانا صاحب 40 فرض ہے۔ اب جب پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مدرسے کا بیٹا تھا، اس نے جب سنا تو کہا اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بولتا کہ نہیں کہ 4 فرض ہے۔ تو اس کو لگا کہ اٹھا کر پٹک دے گا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا مولانا صاحب یہ کہتا ہے کہ 4 فرض ہے، ہم تو 40 تک پہنچ گئے، آپ 40 پر نہیں مان رہے ہیں تو 4 پر مانیے گا۔ یہ کیا حالت؟ تو ڈاکٹر سے میں نے کہا بول ہر دوا پہ اینٹی بائیوٹک دو، بخار کی دوا بخار میں بخار کی دوا دو، آنکھ خراب ہو آنکھ کی دوا دو، پھیپھڑا خراب ہو پھیپھڑے کی دوا دو، ہارٹ کی بیماری ہو ہارٹ کی دوا دو، اینٹی بائیوٹک دو۔ اس نے کہا مولانا اینٹی بائیوٹک جب تم میں نا تو یہ دوا کو اتنی ایکٹیویٹ کر لے گی ہے کہ جو دوا 4 گھنٹہ میں کام کرنے والی ہے وہ دوا 2 ہی گھنٹہ میں کام کرے۔ اتنا مؤثر کر دی گئی ہے اینٹی بائیوٹک کہ جب اس کو لگاؤں گا اور یہ کھاؤ گے تو فوری طور پر اثر، فوراً اب راز کھل گیا۔ برما میں
چیلا میں ایک بدن پہ بوڑی بستر لے کر نماز کو چلو، روزہ کو چلو، چیلا کو چلو، یہ چلتے ہیں، یہ ایک ڈیبیٹ والے نہیں ہے۔ سنو، نماز عبادت ہے، نماز جانے عبادت ہے، نماز نور ہے، نماز رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، نماز رزق کی برکتوں کی دولت ہے، نماز قبر میں جاؤ گے تو اندھیرے میں روشنی کا انتظام ہے، نماز محشر میں تیری مغفرت کی ضمانت ہے، مگر جو نماز رسول کی محبت سے ایکٹیویٹ ہو وہ نماز رہی ہے۔ اگر لوگ محبت رسول کی اینٹیبائٹی اگر اس میں نہیں ہے، حج بیکار ہے، زکات دے لو، محبت رسول کی اینٹیبائٹی نہیں ہے، بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گجرات میں لوٹے گئے نمازی، لوٹے گئے برما میں کٹا نمازی، کٹا برما میں دروجے نمازی کا گھر اٹھے، پریشان دیکھو نمازی کا گھر دیکھو، لیکن وہ نمازی کا گھر تباہ ہوا کس نے؟ اس کے رسول نے اپنی عبادت کو ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا، لیکن جب اجمیر کی دھرتی پر جب عبادتوں کا سوگات لے کر اور اس کے رسول کا سراپا بن کر غریب نواز کھڑا ہو گیا تو پوری پرتھوی راج ارے جو نمازی عاشق رسول ہو، آدمی سے مقابلہ کرنا آسان ہے، عاشق رسول سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ نمازیں ایکٹیویٹ کر لی ہو محبت رسول میں، جس کا سجدہ ایکٹیویٹ ہو وہ سجدہ رائڈا نہیں جاتا میرے دوست۔ جس دل میں غوث اعظم کی محبت ہو، میں آپ کو بتاؤں مصر کی سرزمین پر عبد القادر نام کا ایک شخص ہے، ہر سال غوث اعظم کی نیاز دلاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ ایک سال 11ویں شریف کی سرزمین، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث اعظم کا نیاز لٹا رہا ہے، اچانک اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بلا کر کرتا ہے، سنو میں غوث اعظم کی محبت میں ہر سال میں جو نیاز کرتا ہوں، میری روح آج نکلنے والی ہے، جب میری روح نکل جائے تو خبردار بیٹو، خبردار لاڈ لو، خبردار شہزادو، کسی کو میری موت کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی غوث اعظم کا مہمان بغیر کھائے نہ جائے۔ گھر میں جنازہ پڑا ہے، باپ کپنایا ہوا ہے، کیسے لاڈلے، کیسے بیٹے ہیں، کیسی اولاد ہے جو باپ کی وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ مہمان آ رہے ہیں، سب کھانا کھا کر کے جا رہے ہیں، ہونٹوں پہ لبوں پہ تبسم ہے، مگر باپ کی نصیحت سامنے موجود ہے۔ اچانک جب سب کھا کر کے چلے گئے، ٹھیک 11 بجے رات کو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اس وقت ماں رو رہی تھی، بیٹا اب ذرا باپ کے چہرے کو تو دیکھ لے، گھر میں جنازہ پڑا ہے، میرے لال ذرا ادھر بھی تو توجہ کر لیا جائے۔ ماں کو روتے دیکھ کر بیٹے بھی رونے لگے اور کہے ماں باپ کی روح کو ٹھیس پہنچے گی، ماں آنسو مت بہا، اگر تو روئے گی تو ہم تو تیرے بیٹے ہیں، میں بھی رو جاؤں گا۔ ماں مت رو، میرے باپ کی روح کو ٹھیس پہنچے گی۔ اچانک دروازے پہ کوئی آواز لگاتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد ایک نورانی بزرگ ہے، چہرہ نورانی ہے، بھویں نورانی ہے، کاکل نورانی ہے، پوشاک نورانی ہے، آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے شہزادو غوث اعظم کا لنگر کہاں ہے؟ ذرا جھوم کر بولو، کہاں ہے لنگر؟ لاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔
میرے محترم دسترخوان لگا دیا گیا، شیرنی لا کر کے رکھ دیا گیا، کہا حضور والا کھا لیا جائے گا، بچوں نے بڑی لذت سے کہا کھا لیا جائے گا، مگر وہ آنے والا بزرگ کہتا ہے میں اس وقت کھاؤں گا جب تیرا باپ آ کر ساتھ میں کھائے گا۔ سن کر بول دو، ارے یہ وہ عاشق ہے جس نے اپنی عبادت کو اولیاء کی محبت سے بھیج دیا ہے، جس نے اپنی اس عاشقی کو محمد رسول اللہ کی محبت میں بھیج دیا ہے۔ شہزادے جب تک تیرا باپ ساتھ میں نہ کھائے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شہزادوں نے مسکراتے ہوئے کہا حضور والا کھا لیا جائے، میرا باپ میرے باپ ابھی روپوش سے حاضر نہیں ہے، وہ آئیں گے تو کھا لیں گے۔ آنے والا بزرگ کہتا ہے شہزادوں چھپایا اس سے جاتا ہے جو نہیں جانتا، ذرا جھوم کر بول تو چیزا اس سے رکھا جاتا ہے جسے معلوم نہیں ہے۔ شہزادوں جب تک میرا باپ نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب بچوں نے آنے والے بزرگ کے اسرار کو دیکھا تو وہ گرد، وہ بے چینی، وہ چنگاری جو سینے میں موجود ہے وہ آنسوؤں کے سہارے ساون بھادوں کی طرح آنسو گرنے لگے۔ بچوں نے عرض کیا حضور باپ زندہ ہوتا تو لاتے تھے، میرا باپ کبھی میرے باپ کی روح کو کبھی پرواز کر چکی ہے سرکار، کفن پہنایا جا چکا ہے، مگر میرے باپ نے کہا تھا اس راز کا انکشاف مت کرنا ورنہ کہیں غوث اعظم کا کوئی غلام بھوکا نہ چلا جائے۔ جب دین ختم ہو جائے تو اعلان کرنا چھپا کر رکھا ہوں اپنے باپ کو۔ آنے والے بزرگ نے کہا چلو کدھر ہے تیرا باپ کا جنازہ، ذرا چھوم کر بول دو کہاں رکھتے ہو تم۔ وہ آنے والے نورانی بزرگ آگے بڑھ رہے، پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہے۔ کہا حضور یہی کمرہ ہے، کہا کھول دروازہ۔ دروازہ کھول کر بچے پیچھے ہٹے۔ آنے والے بزرگ نے اپنا نورانی چہرہ آشکارا کیا اور اپنی زبان ترجمان سے فرمایا اے عبد القادر اٹھ جاؤ، ارے جس وقت آپ کے غوث اعظم کے اندر تم ہر سال چلایا کرتے تھے وہ غوث اعظم آج تیرے گھر میں آ گیا جو اپنے ٹھوکروں سے مردے کو زندگی دے دے۔ جیسے ہی اشارہ کیا مصر میں غوث اعظم کا غلام کھڑا ہو گیا اور غوث اعظم کی قدموں پر نثار ہو گیا۔ ابھی غوث اعظم کے چہرے کو بڑی نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ غوث اعظم غائب ہو گئے، اور اس نے مصر کی گلیوں میں اعلان کر کے کہا اے مصر والوں، ارے جب مصر نے بغداد والے غوث اعظم اپنے مرید کو زندگی دینے کے لیے بغداد سے آ سکتے ہیں تو مدینے والے رسول اپنے عاشق کی زندگی کے لیے مدینے سے اپنے عاشق کے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مرحومہ کو اپنے حبیب کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے اور وارثین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام۔